رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، میں سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ، بارگاہ عالی، بارگاہ قدسی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے محبوب مکرم نبی محترم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے، آج کا یہ موقع جس کو آپ نے بارونق بنایا، ہمارے معزز علماء کرام مہمان گرامی تشریف لائے اور یہ ایک اور سال اس جامعہ کے سفر کا مکمل ہوا. اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کی شفقتیں ہیں، ان کی محنتیں. جو حضرات تشریف لائے، جو علماء کرام، ہمارے بزرگ مشائخ، ہمارے تمام دور دور سے آنے والے مہمانان گرامی، ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قدوم محنت لزوم سے اس محفل کو بابرکت بنایا اور ان طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو بچے فارغ ہوئے ہیں، ان حضرات علماء کرام کی سرپرستی، ان کی دعائیں اور ان کی عنایتوں کے طفیل، یہ بچے دین کی، ملک کی، ملت کی، قوم کی خدمت انجام دیں گے اور ان کا یہی فرض ہے. اسی لیے انہوں نے یہ علم پڑھا ہے، اس علم کو حاصل کیا ہے. اس علم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہو، مگر یہ خدمت جو ہے یہ بہت وسیع تناظر میں ہوتی ہے، یہ دنیا کی ہر خدمت سے اعلیٰ و بالا ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے بڑے علمی اور فکری انداز میں حضرت علامہ اسحاق صاحب کا خطاب سماعت فرمایا. تو یہ نور کی دنیا ہے اور یہ خدمت کا جہان ہے، اور یہ خدمت ایسی ہے جو میں نے کہا کہ وسیع تناظر میں ہے، یعنی دنیا سے لے کے آخرت تک ہے. یہ اصل خدمت ہے کہ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا دیا جائے، اور یہ وہ علم جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور پھر آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، جس علم کی قیامت تک کے لیے حفاظت فرما دی گئی، جس علم کی قیامت تک حفاظت کر دی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم مرتبت کے طفیل اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے. تو اب اس علم کو لے کے چلنا، یہ انبیاء کے راستے پہ چلنا ہے، انبیاء کرام کی وراثت کو آگے بڑھانا ہے، اور انبیاء کرام کی تشریف آوری اور ان کی وراثت، ان کا علم دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ ہم خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی یہ کام ہم سے نہ لیتا، ان علماء سے نہ لیتا، اور یہ ذمہ داری اس امت کے کندھوں پہ نہ آتی، تو اس امت کو یہ شرف کیسے حاصل ہوتا. اپنے حبیب کے صدقے میں اس نے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ جو ذمہ داری اس نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی، جس علم کو انہیں عطا کیا اور جو کام انہوں نے انجام دیا، یہ صرف صدقہ ہے ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی رسول نہیں بن سکتا، مگر غیر نبی ہو کر اور غیر رسول ہو کر وہ کام انجام دے گا جو کہ نبیوں اور رسولوں کا کام تھا، اور اس علم کی خدمت کرے گا اور اس علم کو پھیلائے گا جو انبیاء کرام نے پھیلایا، جس کو وہ لے کر آئے تھے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس امت کے ایسے ایسے لوگ منبر پہ بیٹھے ہوں گے نور کے، کہ جن کی بلندی پر انبیاء بھی رش کریں گے اور فرشتے بھی رش کریں گے. یغبطہم الانبیاء والملائکہ، کہ انبیاء رش کریں گے اور فرشتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ انبیاء کی میراث ہے. یہ علم، یہ سلسلہ فیض، یہ اس امت کے پاس آ گیا ہے. اس علم نے اس امت کو اس مقام پہ پہنچا دیا. تو آخرت میں تو اصل میں سارے پردے اٹھ جائیں گے، اس لیے بات رشک تک پہنچ جائے گی اور ایسی ایسی ہستیاں رش کریں گی. مگر دنیا میں پردے پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں ساری چیزیں ظاہر نہیں ہوتی. صرف ان کے لیے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو غور کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں،
جو یقین کی دولت سے مالا مال ہیں. یا جیسے فرمایا ابھی انہوں نے خطاب میں فرمایا کہ ادب اور احترام جو باطن سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، علماء کا مقام کیا ہے، اس علم کی شان کیا ہے. تو اگر آج ہم اس دنیا میں اس کی پوزیشن کو، اس شان کو سمجھ جائیں تو یہی ہمیں اس کی ساری برکتیں میسر آ جائیں. اور وہ کچھ جو اللہ قیامت کے دن دکھائے گا اس کا ایک جلوہ ہم یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ وہ مقام ہے. تو اس لیے یہ اعزاز یہ علماء کے لیے ہے کہ علماء اس دنیا کے نظام کو صحیح راستے پہ چلائیں، علماء اس دنیا کے نظام کو صحیح راستہ دکھائیں. دنیا بھٹک چکی ہے، دنیا بھٹک چکی ہے، دنیا گمراہ ہو چکی ہے، ہو رہی ہے نہیں، ہو چکی ہے. بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت بڑی بڑی گمراہیوں کا شکار ہیں، اور اس دنیا انسانیت کو آج دنیا کے سارے علوم و فنون ایک ایسی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں سب کچھ جل کر راکھ ہو جانے والا ہے. جی ہاں، اسی چیز کے ہاتھ جس کو آج لوگوں نے اس دنیا کی ترقی سمجھا ہوا ہے، جس کو انسانیت کا عروج سمجھا ہوا ہے، اسی عروج کے ساتھ ہمارا زوال لپٹتا چلا آ رہا ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ آج انسان گھٹ گئے اور سائے بڑھ چکے ہیں. آج مشینیں انسانوں سے زیادہ اہم ہو چکی ہیں، انسانوں کی جگہ روبوٹ آ چکے ہیں. انسانی مقام جو ہے اس کی نفی ہو رہی ہے اور انسان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اس وقت اس دنیا میں. تو انسانیت کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے سمجھا تھا 100 سال پہلے جب سائنس کا دور شروع ہوا کہ انسانیت کی بقا اور اس کے ارتقاء کا دور آ گیا. نہیں، جن لوگوں نے اس وقت سمجھا تھا بڑے دانا تھے وہ، کہ انسانیت کی بقا اور ارتقاء کا دور نہیں، یہ انسانیت کے زوال کا دور ہے. آج وہ چیز اپنے کلائمیکس پر ہے، اپنے عروج پر ہے، کہ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ اب انسانوں کی جگہ آرٹیفیشل انسان کام کریں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرے گی، آرٹیفیشل روبوٹ کام کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد انسان گھٹتا چلا جائے گا جو ابھی سے گھٹ رہا ہے. تو پھر انسان کہاں بچے گا اور یہ کس حال میں ہوگا؟ اور میں اگر ایک جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر حالت میں ہوگا. اس لیے کہ میں کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی کے خلاف بات نہیں کر رہا، اس سے سمجھ جائیے گا. سائنس اور ٹیکنالوجی ایک حقیقت ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ٹول ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کا کوئی آدرش نہیں ہے، جن کے آگے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، جو آخرت کو ڈینائی کرتے ہیں، جو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، جو زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے، جن کا مطلوب اور مقصود خدا تک پہنچنا نہیں ہے. جب ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ ٹول ہے تو اب سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی چیز انسانیت کو بچا سکتی ہے تو صرف اور صرف وہ علم جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا ہے وہ علم بچا سکتا ہے. اگر کوئی چیز انسانیت کو بچا سکتی ہے تو صرف وہ علم جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور صرف وہ علم جو آج ہمارے درمیان، اس امت کے درمیان پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ علم جو مدرسوں کے اندر اس وقت موجود ہے اور جس کے انوار پائے جاتے ہیں اور جس کے حاملین اور وارثین اب بھی الحمدللہ نکلتے چلے جا رہے ہیں. تو خوش نصیب ہیں بچے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. میں ممنون ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس موقع پر شرکت کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، اور خاص طور پر زینب اسلامک اکیڈمی جس کا نام بار بار آئے گا آتا رہے گا، کیونکہ وہ صرف ہمارے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہے بلکہ ہمارے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے خواتین کے لیے یہیں اسی علاقے میں ایک بہترین اکیڈمی بنا رکھی ہے جو یہاں خواتین کو دینی تعلیمات سے آراستہ کر رہی ہیں. اور ہمارے محمد علی صدیقی بھائی اس کے بانی ہیں، اس کے سرپرست ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک خاص تعاون ان کا یہ بھی ہے کہ ہر سال بچوں کو اتنی قیمتی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں ہدیہ کرتے ہیں جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی. یہ بچے یہاں سے صرف ایک کتاب نہیں لے کے جاتے بلکہ اس سے پہلے بھی پورے ان 8 سالوں میں
हस्ब तौफीक इनको किताबों के तोहफे इस इदारे से मिलते रहते हैं। और ये हमारे नमाजियों, हमारी मुंतज़िमा मजलिस मुंतज़िमा, हमारे नमाजी भाई, अहले महल्ला, ये मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ताउन फरमाते हैं हमारे साथ, और बाज़ मुखय्यर हजरात आगे बढ़ते हैं। तो बिला मुबालगा मैं कोई अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इनकी शुक्रिया के तौर पे जिन हजरात ने ताउन फरमाया और फरमा रहे हैं उनके शुक्रिया के तौर पे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, और तरगीब के लिए कि लाखों रुपए की किताबें, लाखों रुपए की किताबें इन बच्चों को तालीम के दौरान दिलवा दी जाती हैं। और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की किताबें, और ऐसे ही बड़े बड़े उलमा की किताबें यहाँ इस चार दीवारी के अंदर मदरसे की सतह पर मैं ये कह सकता हूँ मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे ज़्यादा खरीद कर इन बच्चों को हदिया की जाती है, इन बच्चों की खिदमत में पेश की जाती हैं। और मुफ्ती साहब का मैंने नाम लिया, मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, माशाअल्लाह, आपकी करामत है हजरत। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का, आप तशरीफ़ लाए हैं और महफिल को रौनक बख्शी है, और अब इनसे हम दुआ लेंगे इंशाअल्लाह। अगर कुछ इज़हार ख्याल फरमाएं 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा बस।